وہ لوگ جو آپ کو اپنی فرصت میں یاد کرتے ہیں، آپ کی ذات ان کے لیے محض فرصت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ آپ کی طرف وہی آئے گا جس کی روح میں آپ کی روح کا ایک حصہ موجود ہوگا۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ محبت میں آدھے راستے چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ محبت یہ تو نہیں کہتی کہ دوسروں کو ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دو۔ جس شہر سے آپ کو بے پناہ محبت ملے، وہاں دوبارہ جانے پر اکثر اداسی ملتی ہے۔ وہ لمحہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ وہ لمحات کتنے خوفناک ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ میں نے صبر کیا ہر اس موقع پر جہاں مجھے روتے روتے مر جانا چاہیے تھا۔ آج کا انسان دولت کو ہی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی ہے۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، بے شک عزیز ترین رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اے ہمارے پیارے رب، اے دلوں کو جوڑنے والے، ہمارے ویران دلوں میں اپنا نور پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں بلکہ دل رو پڑتے ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو پھر اگر کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا، وہ دکھ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ دوسروں کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بظاہر لوگ کتنے مہربان تھے، مگر دکھ بانٹنے والے کہاں تھے؟ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ رشتے اکثر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بھڑ جاتے ہیں۔ آغاز محبت میں ہمیشہ لگتا ہے یہ محبت آخری دن تک ایسے ہی رہے گی۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، یہ چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو تمہیں کسی اور کے لیے نہ چھوڑے۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش کرنے نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہو۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔